نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم غوث اعظم بمن بسر و ساما مدد قبل دی مدد کعب ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستارا تو پشتی بحق حضرت خواجہ عثمان مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں یک نظر کن سوئے ماں یک نظر کن سوئے ماں۔ آئیے کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر مصطفیٰ جان رحمت محمد عربی ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر باادب بآواز بلند نذرانہ محبت اس عقیدے کے ساتھ پیش کریں کہ عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا اب بھی وہ جواب دیتے ہیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رب قدیر مجھے حق کہنے، آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ خود رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ بے شمار نعمتوں میں سے اللہ کی ایک بہت عظیم نعمت جس کو اولاد کہا جاتا ہے، اولاد یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائے کہ اللہ تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبروں نے بھی اولاد کی تمنا کی اور اولاد کے لیے دعائیں کی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کی شان یہ ہے کہ ہمارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت خلیل علیہ السلام کا مرتبہ سارے نبیوں میں سب سے افضل ہے۔ ان کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، تاج خلت عطا فرمایا۔ اتنی بڑی اللہ نے آپ کو نعمت عطا کی، پھر بھی آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہتے ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما دے۔ آپ دیکھیں کسی چیز کو مانگنے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ جوان ہے، جوانی کے عالم میں اس کی ابھی شادی نہیں ہو رہی، وہ رب سے دعا کرے گا میرے مولا مجھے نیک بیوی عطا فرما۔ لیکن جب جوانی گزر جائے، بالکل وہ بوڑھا ہو جائے، لکڑی کے سہارے چلنے لگے، تو پھر وہ یہ دعا نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اب اس کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ لیکن آپ غور کریں، اولاد اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کی عمر 90 سال کی ہو چکی تھی،
پھر بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اور 90 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا، اور پھر جب آپ کی عمر 112 سال کی ہوئی تب اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی شکل میں آپ کو دوسرا بیٹا عطا فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کتنی عظیم نعمت ہے کہ انبیاء بڑھاپے کی منزل میں پہنچ جاتے تھے، پھر بھی وہ اولاد کی تمنا نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ اپنے رب سے اولاد کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کو آپ دیکھیں، حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی رب کی بارگاہ میں مسلسل دعا کی۔ کیا دعا کی؟ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ تو اپنی جانب سے مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ یہ حضرت زکریا نے دعا کی، اور کب دعا کی؟ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، قرآن کے اندر یہ الفاظ موجود ہے۔ زکریا علیہ السلام کہتے ہیں مولا میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، پھر بھی تو اپنی جانب سے مجھے اولاد عطا فرما۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں ایک بیٹا عطا فرمایا۔ اس وقت آپ کی بیوی کی عمر 70 سال کی تھی۔ آپ غور کریں، 70 سال کی عمر میں پہنچ جانے کے باوجود بھی حضرت زکریا علیہ السلام اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس سے اولاد کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اولاد اللہ کی کتنی عظیم اور کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس سے ہمیں ایک یہ بھی بات ملتی ہے کہ ہمیں کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو اولاد نہیں ہوتی، دوائیں کر کر کے تھک جاتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ اللہ جب ابراہیم علیہ السلام کو 112 سال کی عمر میں اولاد عطا کرتا ہے، میرا رب اس پر بھی قادر ہے کہ تمہیں بھی عمر گزرنے کے بعد اولاد عطا فرمائے۔ اس کی رحمت سے نا امید مت ہو جانا، اس کی رحمت سے تمنائیں کرے۔ اور دواؤں میں یقیناً کچھ دوائیں اثر کرتی ہے، لیکن تجربہ ہے کہ دعائیں سے زیادہ اثر کرتی ہے۔ اس لیے اولاد کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہے، انشاءاللہ اللہ ضرور نیک اولاد عطا فرمائے گا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں قرآن کی ان دونوں آیتوں کو پڑھ کر اور دونوں نبیوں کا ذکر کر کے کہ انہوں نے بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد بھی اولاد مانگنا نہیں چھوڑا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کتنی عظیم نعمت ہے۔ لیکن آپ دیکھیں تو صحیح، ہم وہ لوگ ہیں اولاد ہونے سے پہلے، شادی کرنے کے بعد، شادی سے پہلے جوانوں کی خوشی، یہ شوق ہوتا ہے، یہ تمنا ہوتی ہے میری شادی ہو جائے۔ شادی ہونے کے بعد ہر انسان کی پہلی تمنا یہی ہوتی ہے اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ لیکن پھر ہوتا کیا ہے، جیسے ہی اولاد ملتی ہے، اتنی عظیم نعمت رب نے عطا فرما دی، پھر ہم اس نعمت کے حوالے سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ اس نعمت کے حوالے سے پھر ہم اپنے ہاتھ اونچے کر لیتے ہیں، پھر ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس کی تربیت کیسے کرنی ہے، اس کو ہمیں کس طرح سنوارنا ہے، اس کو ہمیں کس طرح آراستہ کرنا ہے۔ کیفیت یہ ہے، اکثر یہ دیکھا جاتا ہے جب تک اولاد چھوٹی ہوتی ہے، بڑی پیاری ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے وہ شعور کی منزل پر پہنچنا شروع کرتی ہے، پھر ماں باپ اپنی ذمہ داریاں بھول جاتے ہیں۔ بس مدرسے میں بھیج دیا، اب مولوی صاحب کی ذمہ داری اس کو سدھارے، اسکول میں بھیج دیا، ٹیچر کی ذمہ داری اس کو پڑھائے لکھائے۔ اس کے آگے ماں باپ اپنی کوئی ذمہ داری نہیں سمجھتے، اور اسی لیے اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ 99% ماں باپ اولاد کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں، اولاد کے حوالے سے شکایتیں کرتے پھرتے ہیں، کبھی یہ باپو کبھی وہ باپو، کبھی یہ عالم صاحب کبھی وہ مولوی صاحب۔ پھونک مار دو، پانی پر پڑھ کر کے دم کر دو، میرا بچے کو کوئی تعویذ دے دو تاکہ یہ ہمارا فرما بردار بن جائے، یہ سدھر جائے، یہ نیک بن جائے۔ اللہ اکبر! کتنے افسوس کی بات ہے، بیٹا جب بگڑتا ہے تب جا کر کے ہمیں اس کے حوالے سے احساس ہوتا ہے کہ اس کی تربیت ہونی چاہیے تھی، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ اس کے پیچھے اولاد کے بگڑنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟
اولاد کے بگڑنے کا سب سے بڑا ذمہ دار کون ہے؟ جب ہم احساس کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا اولاد کے بگڑنے کا سب سے بڑا ذمہ دار اس کے ماں باپ ہے۔ ماں باپ جب توجہ نہیں دیتے تو پھر اولاد بگڑ جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں معاشرے کے اندر آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ کیفیت یہ ہے، ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا کے حوالے سے تو آراستہ کرنے کی بڑی فکر کرتے ہیں، لیکن دین کے حوالے سے اولاد کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہر کوئی یہی سوچ رکھتا ہے کہ جب بچہ 5 سال کا ہو جاتا ہے اس کے بعد ماں باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ کاش میرا بیٹا اچھا ڈاکٹر بن جائے، اچھا ٹیچر بن جائے، اچھا جج بن جائے، اچھا اسکالر بن جائے۔ یہ ساری سوچیں ماں باپ کی ہوتی ہے، اور اسی طرح آپ دیکھیں بچپنے ہی سے ماں باپ اپنے بچوں کو ABCD بولنا تو سکھاتے ہیں، لیکن الف با تا ثا سکھانا بھول جاتے ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کو مغربی تہذیب کے طور طریقے تو سکھاتے ہیں کہ اس طرح انشٹ کرنا ہے، اس طرح پٹی پارنی ہے، اس طرح بوٹ پہننے ہیں، اس طرح چشمے لگانا ہے، اس طرح کالر کھڑا کر کے یوں تصویر کھینچانی ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی سنتیں سکھانا بھول جاتے ہیں، اللہ کے رسول کی زندگی کے طور طریقے سکھانا بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح جنرل نالج کے حوالے سے اپنی اولاد کو تنبیہ کرتے رہتے ہیں، لیکن سیرت مصطفیٰ سکھانا بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں اپنی اولاد کے دلوں میں ہم دنیاوی مال کی محبت تو پیدا کرتے ہیں، میرے بیٹے مال ہوگا تو لوگ عزت کریں گے، مال ہوگا تو تمہاری معاشرے میں قدر رہے گی، مال ہوگا تو کسی کے محتاج نہیں ہوگے، مال کی محبت تو سکھائی جاتی ہے، لیکن عشق رسول کی دولت سے ان کو ناآشنا کر دیا جاتا ہے، عشق رسول سے ان کو دور کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ماں باپ اپنے بچوں کو دینی علوم کی طرف تو رغبت دلاتے ہیں کہ انجینئر بن جاؤ، ITI کر لو، ڈاکٹر بن جاؤ، یہ بن جاؤ وہ بن جاؤ، لیکن اکثر ماں باپ سوائے مولویوں کے اکثر ماں باپ کی یہ کیفیت ہم نے دیکھی، وہ کبھی یہ نیت نہیں کرتے کہ میرے بیٹے کو عالم بناؤں گا، میرے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤں گا، الا ماشاءاللہ چند ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی یہ سوچ ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ایگزام آتا ہے، بیٹے کو ڈرایا جاتا ہے، محنت کرنا ورنہ فیل ہو جائے گا، محنت کرنا ورنہ تجھے 9ویں کے 9ویں ہی میں رہنا پڑے گا، محنت کرنا ورنہ تجھے کوئی نوکری نہیں دے گا۔ امتحان کے حوالے سے تو ڈرایا جاتا ہے، لیکن کیا کبھی کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو قبر کے امتحان کے حوالے سے بھی ڈراتے ہیں کہ بیٹا قبر میں تجھے مصطفیٰ کو منہ دکھانا ہے، قبر میں تجھے سوالوں کے جوابات دینے ہیں، قبر میں تجھے ہمیشہ رہنا ہے؟ کیا اس حوالے سے کوئی ماں باپ فکر کرتا ہے؟ کسی کو اس کی پرواہ نہیں، بلکہ میں یہ کہوں آپ اس بات کو محسوس کریں گے، مجھے بتائے معاشرے میں سے شاید ایک بندہ کوئی ایسا مل جائے، 100% میں سے میں تو کہتا ہوں کہ 1% بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کبھی باپ یا ماں جا کر کے کسی اسکول میں یا کسی ٹیوشن کلاس میں جا کر کے ٹیچر سے یہ کہے کہ ٹیچر صاحب آج میرے بیٹے کے مدرسے کا وقت ہے، وہ ٹیوشن نہیں آئے گا، وہ اسکول نہیں آئے گا۔ یہ کبھی نہیں ہوگا، لیکن یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ مدرسے کے وقت میں بھی 10 منٹ بیٹے کو بھیجا، پھر مولانا صاحب میرے بیٹے کے ٹیوشن کا ٹائم ہو چکا ہے، اس کو جلدی چھٹی دے دینا۔ مجھے بتاؤ ایک بندہ بتاؤ جس نے کبھی اسکول اور ٹیوشن کلاس میں جا کر کے مدرسے کی فکر میں چھٹی لی ہو؟ لیکن اسکول اور ٹیوشن کی فکر میں مدرسے سے ہمیشہ چھٹی لی جاتی ہے۔ 10 منٹ بیٹے کو بھیج دیا، پھر ٹیوشن، پھر اسکول، یہ ساری چیزیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیاوی نالج نہ دو، بہت ضروری ہے دور حاضر میں دنیاوی تعلیم بھی، لیکن صرف دنیاوی تعلیم کے پیچھے توجہ دے کر کے بڑے ہو کر جب اولاد ڈاکٹر بننے کے بعد بھی نافرمان ہوتی ہے، تب جا کر کے ماں باپ کو احساس ہوتا ہے کہ کاش دنیاوی نالج کے ساتھ ساتھ اگر دینی تعلیم کی طرف بھی توجہ دیتے، اولاد اگرچہ ڈاکٹر بن جاتی لیکن ہمارے آنے پر اپنی کرسی سے ضرور کھڑی ہو جاتی۔ لیکن یہ نہیں ہے۔ آج کس کو فکر ہے؟ مجھے بتاؤ کس کو فکر ہے؟
بس اولاد مل گئی ہاتھ اونچے کر دیے۔ یاد رکھنا، اگر ہم نے اپنی اولاد کو نیک نہ بنایا اور ذمہ داری نہ نبھائی، رب کا فرما بردار نہ بنایا، تو اللہ تعالیٰ خود قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، یعنی اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم عنہ مسئول، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اولاد کے بارے میں بھی رب کی بارگاہ میں تم سے پوچھا جائے گا، تم نے کیوں نیک نہیں بنایا، تم نے کیوں اپنی اولاد کی اچھی پرورش نہیں کی۔ آؤ میں تمہیں انبیاء کے خیالات بتاتا ہوں اور انبیاء کی فکر بتاتا ہوں۔ انہوں نے صرف اولاد کے لیے دعائیں نہیں کی، بلکہ ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی وہ سنو۔ بڑھاپے میں کی منزل میں نعمت اولاد کو مانگتے تھے، جب اولاد مل جاتی ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے رہے، اولاد ملی تو رب کی بارگاہ میں پہلے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کہتے ہیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق جیسی نعمت عطا فرمائی۔ پھر کہتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ تو نے اولاد تو مجھے بھی سجدہ کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی سجدہ کرنے والا بنا۔ یہ نبیوں کی فکر تھی۔ کیا آج ہماری یہ فکر ہے؟ آج تو باپ جس کیٹیگری میں ہوتا ہے بیٹے کے حوالے سے بھی وہی دعا کرتا ہے اور وہی سوچ رکھتا ہے۔ باپ ٹیچر ہے، بیٹے کے حوالے سے یہی فکر، میرا بیٹا تو بڑا ہو کر مجھ سے بڑا ٹیچر بنے گا۔ باپ ڈاکٹر ہے، میرا بیٹا مجھ سے بڑا ڈاکٹر بنے گا، یہی سوچ ہوتی ہے۔ جو باپ ہے وہ اپنے بیٹے کو اپنے سے بڑا اسی حوالے سے بنانا چاہے گا۔ دین کے حوالے سے کسی کو فکر نہیں کہ میرا بیٹا عالم دین بن کر دین کی خدمت کرے گا۔ الحمدللہ، صد بار الحمدللہ، یہ مولویوں کی کیفیت ہے کہ مولوی جب بیٹا بھی ملتا ہے تو یہ دعا کرتا ہے، میرے اللہ اس کو مجھ سے بھی بڑا عالم دین بنانا۔ بیٹی ملتی ہے تب بھی دعا کرتے ہیں، مولا اس کو عالمہ بنانا تاکہ یہ دین کی خدمت کر سکے۔ یہ دعا کرتے ہیں ہم لوگ الحمدللہ۔ اور یہ دعا یہ کوئی دنیاوی نہیں ہے، نبیوں کا طریقہ ہے۔ زکریا علیہ السلام کو جب حضرت یحییٰ نصیب ہوئے، دعا کی، یرثنی و یرث آل یعقوب، اللہ میرے بیٹے یحییٰ کو میرے علم کا وارث بنا اور آل یعقوب کا وارث بنا دی۔ یہ نبیوں کی دعائیں ہیں، یہ نبیوں کی تمنائیں ہیں۔ لیکن ہم تو اپنی سوچ کے مطابق، چونکہ ہمیں دنیا بسانی ہے، اولاد ملی ہے تو بس یہ اولاد بڑی ہو کر میرے لیے بنگلہ بنائے، میرے لیے گاڑی خریدے، مجھے حج کرائے، مجھے یہاں گھومنے لے جائے، یہی تمنائیں ہوتی ہے۔ تو پھر بڑا آدمی بنانے کے چکر میں دینی تعلیم سے ہم کورے رکھتے ہیں اپنی اولاد کو، اور جب اولاد دینی تعلیم سے کوری رہتی ہے تو پھر ہوتا یہی ہے، بوڑھے ہم ہوتے ہیں، اولاد جوان ہوتی ہے، پھر ہم اولاد سے تمنائیں کرتے رہ جاتے ہیں، لاٹھی ہی ہمارا سہارا رہ جاتی ہے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے۔ دیکھو آپ بڑے بڑے ٹیچر، بڑے بڑے جج لوگوں کی ماں باپ کو دیکھو، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ماں باپ کے پاس جانے کا، وہ کیا خدمت کرے گی ماں باپ کی؟ یہ کیفیت ہے۔ مدرسے سے بچہ جب گھر آتا ہے ماں باپ کے ہاتھ چومتا ہے، اسکول سے آنے والا بچہ کبھی ماں باپ کے ہاتھ نہیں چومے گا۔ میں یہ نہیں کہتا نہ تعلیم دو، ضروری ہے، لیکن تمہارے بچے کو فرما بردار تمہارا اور اللہ و رسول کا مکتب اور مدرسہ بناتا ہے، دینی تعلیم بناتی ہے۔ ماں باپ شکایتیں کرتے رہیں، بیٹا ہمارا فرما بردار نہیں، بیٹا ہمارا فرما بردار نہیں۔ خدا کی قسم تم اپنی اولاد کو اللہ و رسول کا فرما بردار بنا دو، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کو تمہارا فرما بردار بنا دے گا۔ تم پہلے اپنی اولاد کو اللہ و رسول کا فرما بردار بنا دو۔ اسی لیے آپ دیکھیں اولاد کی تربیت کتنی ضروری ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آج لوگ اپنی اولاد کے حوالے سے کیا فکر کریں گے؟ لوگ کہتے ہیں، ہاں استاد کہتا ہے بیٹا فجر کی نماز میں بھی تجھے آنا ہے، تو ماں باپ
جا کر کے کہتے ہیں استاد سے مولانا صاحب ماننا نہیں، ٹھنڈی بہت ہے اور بیٹا صبح صبح نہیں اٹھ پاتا، شام کو عشاء مغرب بعد ٹیوشن جاتا ہے، عشاء بعد ہوم ورک کرتا ہے، لیٹ سوتا ہے، اس لیے فجر میں نہیں اٹھ پاتا، مدرسے بھی ذرا لیٹ آتا ہے۔ ماننا نہیں، وہ بڑی محبت کی بات ہے بچے سے۔ یہ تمہاری محبت نہیں، بچوں کے ساتھ یہ تمہاری عداوت ہے، یہ عداوت ہے۔ ہم بچوں کو اس لائن پہ لانا ہی نہیں چاہتے۔ آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہے، اس لیے ان کی نیند میں خلل نہیں ہونے دیں گے، آرام میں خلل۔ مصطفیٰ جان رحمت سے زیادہ بچوں سے محبت کون کر سکتا ہے؟ ہمارے نبی سے زیادہ بچوں سے محبت کون کر سکتا ہے؟ میرے آقا تو بیٹوں سے بچوں سے اتنی محبت کرتے، حسن و حسین سجدے میں پشت انور پر آ کے بیٹھ جاتے، آقا سجدہ لمبا کر دیا کرتے تھے۔ یہ کیفیت تھی، کتنی محبت! حسن و حسین کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر کے مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے، کندھے پر بٹھا کر کے۔ کسی نے پوچھ لیا آقا کیا بچوں سے ایسے بھی محبت کی جاتی ہے کندھوں پہ بٹھا کر کے؟ آج لوگ شرماتے اولاد کو کندھوں پہ بٹھا کر کے گھومنے میں، آقا اس طرح گھوما کرتے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا ایسے بھی محبت کی جاتی ہے؟ آقا نے فرمایا اپنے بیٹوں سے ایسی محبت وہی کرتا ہے جس کا دل نرم ہوا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فتویٰ رضویہ میں فرماتے ہیں اولاد کو کندھے پر بٹھاؤ، یہ ان کا حق ہے۔ 61 حقوق گنوائے ہیں، اس میں سے ایک حق اعلیٰ حضرت نے یہ بھی لکھا، اولاد کو کندھے پر بٹھا کر کے گھومو، یہ اولاد کا حق ہے، یہ پیار کا ایک طریقہ ہے۔ اب میرے مصطفیٰ اتنی محبت کرتے، لیکن آقا نے کیا فرمایا آپ کو پتہ ہے؟ آقا فرماتے ہیں جب بیٹا 7 سال کی عمر کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اولاد تو انہیں مار کر کے نماز پڑھاؤ، مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ آپ سوچو تو صحیح، نماز تو بالغ پر فرض ہے، نابالغ پر تو فرض نہیں، اور 10 سال کی عمر میں اولاد بالغ نہیں ہوتی، پھر بھی میرے آقا نے فرمایا کہ اسے مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ جو نبی بچوں سے اتنی محبت کرے وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو مار کر کے نماز کا عادی بناؤ نابالغی کی عمر میں۔ آخر ایسا کیوں؟ تو مجھے کہنے دیا جائے، وجہ یہ ہے میرے مصطفیٰ کی یہ خواہش ہے کہ 7 سال کی عمر میں اس کو تلقین کر کے اس کے دل کو مسجد کی طرف متوجہ کر دیا جائے، اور نابالغی کی عمر ہی سے اس کو رب کی بارگاہ میں جھکنے والا بنا دیا جائے، تاکہ جب جوانی میں خواہشات جنم لے تو پھر گناہوں کے اڈوں پر اسے سکون نہ ملے، اسے رب کی بارگاہ میں سر جھکانے میں سکون کی نعمت مل جائے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ اس کے بالغی سے پہلے ہی اس کو نماز کا عادی بناؤ۔ اور اس تعلیم پر اللہ کے ولیوں نے کتنا عمل کیا، کیسا عمل کیا، اللہ اکبر! غور کرنا، سب نے یہ واقعہ سنا بھی ہوگا اور شاید بچپنے میں مدرسے میں گئے ہو تو پڑھا بھی ہوگا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ بچپنے میں آپ کی ماں آپ سے کہتی بیٹا نماز پڑھو، کہتے امی نماز پڑھنے سے کیا ہوگا؟ ان کو شکر بہت پسند تھی۔ اس دور میں تو طرح طرح کی مٹھائیاں ہیں، اس دور میں شکر ہی مٹھائی مانی جاتی تھی، اور غریب لوگ زیادہ شکر ہی کو اپنی مٹھائی سمجھ کر کے کھاتے۔ کہا بیٹا نماز پڑھو گے تو اللہ شکر دے گا۔ تو بابا فرید مصلی بچھا کر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، سجدے میں جاتے تو ماں شکر کی پڑیا بنا کر مصلی کے نیچے رکھ دیتی۔ بابا فرید سلام پھراتے، مصلی اٹھا کر کے پھر شکر کی پڑیا لے لیا کرتے تھے۔ انہیں لگتا کہ میرا اللہ ہی مجھے شکر کی پڑیا دیتا ہے، یقیناً اللہ ہی دیتا ہے، ذریعہ ماں کو بنایا تھا۔ لیکن ایک دن ہوا ایسا کہ بابا فرید اپنے دوستوں کے ساتھ باہر نکل گئے شکار کے لیے، نماز کا وقت ہو گیا۔ بابا فرید نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چلو نماز پڑھتے ہیں۔ کہا کہ نماز پڑھنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ بابا فرید نے کہا کہ اللہ شکر دے گا، نماز پڑھیں گے تو اللہ شکر دے گا۔ اللہ اکبر! سارے ساتھیوں کو شکر کی لالچ دے کر کے بابا فرید نماز پڑھنے لگے۔ ادھر ماں کو پتا چلا کہ وقت ہو گیا ہے، میرا بیٹا نماز پڑھے گا، شکر نہیں ملی تو پھر میرا راز کھل جائے گا۔ ادھر ماں نے رب کی بارگاہ میں مصلی بچھایا اور دعا کی میرے مولا آج تک تو میں فرید کو شکر دے دے کر کے تیری بارگاہ میں جھکاتی رہی، آج میرا بیٹا مجھ سے دور ہے، میرے مولا میری لاج رکھ لینا اور تیری عبادت کی لاج رکھ لینا۔ میرا بیٹا جہاں ہو
تو اس کو وہاں شکر کی پڑیا پہنچا دینا۔ ادھر جنگل میں بابا فرید ان کے سارے ساتھی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد جب سلام پھیری تو کیا دیکھتے ہیں؟ سارے ساتھیوں کے قدموں میں شکر کی پڑیا پڑی ہوئی ہے۔ یوں جب اللہ کے ولیوں کی امی اور ان کی مائیں اپنی اولاد کی جب ایسی تعلیم کیا کرتی تھی نا، تو پھر بیٹے بھی بابا فرید الدین جیسے ہوا کرتے تھے۔ لیکن آج ماں باپ کوئی ٹائم نہیں نماز کا، کیا اولاد کو نماز پڑھائے گی؟ اللہ ماشاءاللہ 30% عورتیں شاید نماز پڑھتی ہو، اور مرد چلو مان لو 40%، ورنہ کہاں لوگوں کو نماز کا شوق ہے؟ جب ہم ہی نمازی نہیں تو اولاد کو کیا نماز کی تلقین کریں گے؟ یہ اللہ کے ولیوں کی شان تھی، یہ اللہ کی نیک بندیوں کی کیفیت تھی۔ لالچ دے دے کر کے اپنی اولاد کو نماز پڑھایا کرتے تھے تاکہ اولاد نماز کی عادی بن جائے۔ تو کیا ہم یہ طریقہ نہیں اختیار کر سکتے؟ ہم لالچ دے کر کے اپنا گھریلو کام تو کرا لیتے ہیں، تجھے ایک جوڑی کپڑا دلاؤں گا، تجھے یہ مٹھائی کھلاؤں گا، تجھے کیک لا دوں گا، تو یہ کر وہ کر، تو سارے بچے سارے کام کر جاتے ہیں لالچ میں۔ تو کیا ہم لالچ دے کر کے نماز کا عادی نہیں بنا سکتے؟ ضرور بنا سکتے ہیں۔ مدرسے میں مولوی کو ایک چاکلیٹ دیتے ہیں، میرا بیٹا ہے تو چاکلیٹ دے دینا، اور گھر سے بیٹے کو کیا کر کے بھیجتے ہیں کہ جاؤ مدرسے، مولوی صاحب چاکلیٹ دیتے ہیں۔ تو کیا اس طرح نماز نہیں پڑھا سکتے؟ امام کو دے دو چاکلیٹ، کہو بیٹا جاؤ نماز پڑھنے، امام صاحب چاکلیٹ دیں گے۔ کیا اس طرح عادی نہیں بنا سکتے؟ بنا سکتے ہیں، لیکن ہماری سوچ اس طرف نہیں جاتی۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اولاد یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھنا یہ اولاد ہی ہے۔ جانتے ہو آپ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ مرتا ہے تو اس کے سارے اعمال دنیا میں رہ جاتے ہیں، لیکن 3 چیزیں اس کی قبر میں اس کے ساتھ جاتی ہیں اور اس کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ آقا فرماتے ہیں پہلا ہے صدقہ جاریہ، یعنی آپ نے مثال کے طور پر کسی مسجد میں اینٹیں لگوا دی، جب تک لوگ اس میں نماز پڑھتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ دوسرا وہ علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، آپ نے کسی کو علم دین سکھا دیا، وہ کسی کو سکھاتا رہے گا یا اس علم پر عمل کرتا رہے گا، آپ کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسرے نمبر پر آقا نے فرمایا نیک اولاد جو باپ کے مرنے کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ جب دعا اولاد کرتی ہے، رب قبر میں اس کو سکون عطا فرماتا ہے۔ اور قبر کی بات نہیں، حدیث پاک میں ہے جنت میں جب بندے کے درجات بلند ہوگے، جنت کے اندر ایک بندے کو داخل کر دیا گیا، پھر جنت میں اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ وہ مولا سے عرض کرے گا مولا میں نے جتنا کیا تیرے فضل سے وہ جنت مل گئی، اب میرے درجے کیوں بلند ہو رہے ہیں؟ اس کو کہا جائے گا تیری نیک اولاد تیرے لیے دنیا میں دعا کرتی ہے مغفرت کی، چونکہ تو جنت میں آ گیا اس لیے اب اس کی دعا کے بدلے میں اللہ جنت میں بھی تیرے درجات بلند فرما رہا ہے۔ تو اولاد ایسی ہوگی تو نا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سب کو پتا ہے، جا رہے تھے قبر میں عذاب ہو رہا تھا، آئے تو پھر جنت کا بغیچہ تھا قبر، عرض کی مولا ایسا کیوں؟ کہا یہ بڑا نافرمان اور گنہگار تھا، لیکن اس کی بیوی حمل سے تھی، بیٹا پیدا ہوا، آج مدرسے گیا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میری غیرت کو حیا آئی کہ جس کا بیٹا مجھے رحمان الرحیم کہے میں اس کو سزا دوں، اس لیے میں نے اس کے بیٹے کے بسم اللہ پڑھنے سے اس کے باپ کو عذاب سے نجات عطا فرما دی۔ جب بسم اللہ کی یہ برکتیں ہیں تو پھر کتنی خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کی اولاد قرآن پڑھتی ہے، جن کی اولاد عالم دین بنتی ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کو نیک تربیت دو، دینی تعلیم فراہم کرو۔ ہم اگر اپنی اولاد کو اللہ و رسول کا فرما بردار بنا دیں گے تو انشاءاللہ ہماری اولاد ضرور ہماری فرما بردار بنے گی۔ بس پہلے ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانی ہے۔ آج بس ماں باپ کے حقوق پر بیانات ہوتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ کے حوالے سے بیانات کرو، اولاد نافرمان ہو چکی ہے، اور لوگ روتے ہیں ماں باپ کی شان بیان سن کر کے۔ تو یہ ساری چیزیں ہے، حق ہے، لیکن پہلے ہمیں تو سمجھنا ہوگا نا، پہلے ہم حقوق ادا کرے پھر اپنی اولاد سے حقوق کی تمنا کرے۔ ہم نے ان کے حقوق ادا کیے تو انشاءاللہ ہماری اولاد ضرور ہمارے حقوق ادا کریں گی۔ اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو نیک صالح طیب نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ جو اولاد والے ہیں ان کے اولاد کو اللہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اولاد کی شریعت اور سنت مصطفیٰ کی روشنی میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ صلاۃ والسلام کے لے کر
یا شہنشاہ مدینہ صلاۃ و